السلام علیکم سامعین، حشر کو ابھی بہت دن باقی ہے۔ میں ضیاء شاہد کا بچپن سے فین تھا۔ وہ 20 سال پہلے میگزین میں جمعہ بخیر کے نام سے ایک طویل کالم لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک سوشل کالم ہوتا جس کی تحریر میں صوفیانہ کشش اور ادبی مٹھاس ہوتی تھی۔ ضیاء صاحب کے ساتھ یہ کالم مختلف اخبارات کا سفر کرتا رہا۔ میں بھی بطور قاری ان کے ساتھ اخبارات تبدیل کرتا رہا۔ قارئین اور فینس کی ایک عجیب سائیکالوجی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے پسندیدہ لکھاری، مصور، اداکار اور کھلاڑی سے متعلق تمام معلومات جمع کرنے لگتے ہیں۔ میں بھی اس شوق میں مبتلا ہو گیا، چنانچہ میں نے ضیاء شاہد صاحب کے پس منظر، ان کے خاندان اور بچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ ان دنوں مجھے معلوم ہوا ضیاء صاحب کے بڑے بیٹے کا نام عدنان ہے اور وہ میرا ہم عمر ہے۔ ضیاء صاحب اپنے کالموں اور تحریروں میں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میں نے 92 میں لاہور سے صحافت شروع کی۔ میں اس شعبے کا ایک نالائق کارکن تھا، چنانچہ میں رولنگ سٹون بن گیا اور مختلف اخباروں میں دھکے کھاتا ہوا روزنامہ خبریں تک جا پہنچا۔ 1997 میں محترم خلیل ملک کی سفارش پر خبریں میں لکھنا شروع کیا۔ مجھے خوشنود علی خان نے خبریں سے وابستہ کیا تھا، لیکن میرے تیسرے کالم کے بعد ضیاء صاحب کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو گیا۔ 98 کے آخر میں عدنان شاہد کے ساتھ میری ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ 1998 ہی وہ سال تھا جب ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ضیاء صاحب نے مجھے ایک خط لکھا اور خبروں کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو گیا۔ میں روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گیا۔ ضیاء شاہد صاحب مجھ سے دور ہو گئے، لیکن عدنان شاہد قریب آ گیا۔ وہ مجھ سے مسلسل ملتا بھی رہا، اس کے ساتھ میری ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوتی رہی، لیکن میں نے اصل شاہد کو 2001 میں ڈسکور کیا۔ 2001 میں پاکستانی صحافیوں کا ایک گروپ انٹرنیشنل وزٹر پروگرام پر امریکہ گیا۔ اس گروپ میں عدنان شاہد، رحیم اللہ یوسفزئی، سلیم صافی اور میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگ امریکہ میں 21 دن اکٹھے رہے۔ ان 21 دنوں نے ہمارے درمیان بے تکلفی، دوستی اور تعلق کا ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جو عدنان شاہد کے انتقال تک جاری رہا۔ میں نے امریکہ میں ایک ایسا عدنان شاہد ڈسکور کیا جو نہ صرف زندگی کے رنگوں سے بھرپور تھا بلکہ وہ انسانیت، خدمت اور محبت سے بھی لبریز تھا۔ وہ اس وقت بھی خبریں کا ایڈیٹر تھا اور ہم سب لوگ اخبارات میں معمولی کارکن تھے، لیکن عدنان شاہد دوسروں کو بیڈ پر سلاتا اور خود فرش پر سوتا۔ ہم لوگ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، کھانا منگواتے اور آخر میں بل آپس میں تقسیم کر لیتے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے، لہٰذا ہم لوگ امریکن سسٹم کے تحت بل دیتے تھے، لیکن کھانے کے آخر میں ٹپ ہمیشہ عدنان شاہد دیتا۔ عدنان نے پورے امریکہ کی ٹپ اپنے ذمہ لے لی تھی۔ بس کا ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر، ہوٹل کے دربان ہو، ویٹر ہو یا بیل بوائے، ریستورانوں کی ویٹریس ہو یا پھر امریکی بھکاری، ان کے ٹری ہیٹ اور ہاتھ پر ہمیشہ عدنان شاہد ٹپ رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا امریکہ 55 برس سے پاکستان کو ٹپ دے رہا ہے، آج میں اس ٹپ کا بدلہ لے رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہفت روزہ تقریر کے ایڈیٹر فاروق عادل بھی تھے۔ فاروق عادل نے ایک مرتبہ غلطی سے $5 زائد دے دیے۔ ویٹریس پیسے لے کر واپس آئی تو فاروق عادل نے وہ $5 اسے بخش دیے۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر بولا، لو آج سے میں بھی عدنان شاہد ہو گیا۔ اس دورے کے دوران ہم نے ایک دلچسپ کوڈ بھی تخلیق کی۔ یہ کوڈ مصنف تھا۔ ہم لوگ مختلف لکھاریوں کی نفسیات پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا بعض لکھاری مصنف کہلانے کی خبط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سفر ناموں یا سوانح عمریوں میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں، جب مصنف توبہ ٹیکسنگ میں داخل ہوا تو بارش شروع ہوئی۔ یہ لوگ اپنی تصویروں کے ساتھ ہمیشہ مصنف صدر ایوب خان کے ساتھ، یا مصنف ماسکو میں اسٹالن کے مقبرے کے سامنے، یا مصنف جنرل ضیاء اللہ کو اس کی مجلس شورا کی خامیاں بتاتے ہوئے قسم کی کاپشن لکھتے۔ لیکن اس نے کہا لگایا۔ میں نے اسے بتایا مجھے پچھلے دنوں کسی صاحب نے اپنا سفرنامہ بھجوایا تھا۔ اس سفرنامے میں مصنف کی بے شمار تصویریں چھپی تھیں۔ ایک تصویر میں انہوں نے 5 برس کے ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، مصنف آسٹریا کے سفر پر روانہ ہونے سے 2 دن قبل اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ عدنان شاہد نے ایک طویل کہکا لگایا۔ اس کے بعد ہم جب بھی تصویر کھنچوانے لگتے تو عدنان شاہد کہتا، 2 مصنف ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی چھت پر کھڑے ہیں۔ ہم سب کہکا لگاتے۔ ایک روز ہم میکڈونلڈ سے نکلے تو اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں یہاں تصویر کھنچوانا چاہتا ہوں، میں یہ تصویر اپنی سوانح عمری میں شائع کروں گا۔ اس کے نیچے یہ کیپشن لکھوں گا، مصنف 2 فش برگر کھانے کے بعد میکڈونلڈ کے سامنے حشاش پرشاش کھڑا ہے۔ اس کے بعد مصنف ہمیشہ کے لیے ہمارا کوڈ دور ہو گیا۔ میں جب بھی اسے فون کرتا ہوں، وہ فون اٹھاتا تو میں اسے پوچھتا ہوں، مصنف کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب عموماً اس قسم کا ہوتا ہے، مصنف اپنے بیٹے کو کلفی کھلا رہا ہے۔ یہ مصنف اپنی بیوی کے سینڈل تبدیل کرنے
لبرٹی چاہ رہا ہے، یہ مصنف اس وقت ریگل سینما کے سامنے کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ جب بھی مجھے فون کرتا ہے تو اس کا پہلا فکر کچھ یوں ہوتا ہے، کیا ایک مصنف دوسرے مصنف سے گفتگو کر سکتا ہے؟ اور میں مغل بادشاہوں کی طرح جواب دیتا ہوں، ہاں اجازت ہے۔ ایک بار اس کا فون آیا، کیا مصنف ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ مصنف نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ شام اس نے میرے ساتھ گزاری۔ وہ ان دنوں دی پوسٹ شروع کر رہا تھا۔ وہ ضیاء شاہد صاحب سے ہٹ کر اپنی الگ پہچان بنانا چاہتا۔ اس کی خواہش تھی وہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کرے، اپنی محنت سے اس بیج کو درخت بنائے۔ وہ ایک ایسا اخبار نکالنا چاہتا تھا جو صرف عدنان شاہد کا اخبار ہو۔ وہ دی پوسٹ کو عدنان شاہد کا پروجیکٹ سمجھتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا مصنف انگریزی میں کالم لکھے گا؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، مصنف نے آج تک انگریزی میں خط نہیں لکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر ہم مصنف کا اردو کالم انگریزی میں ترجمہ کر لیں تو مصنف کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مصنف کو تو نہیں ہوگا لیکن مصنف کے اخبار کو ضرور ہوگا۔ میں جب ایکسپریس میں آیا تو خبریں میں ہمارے خلاف مضامین شائع ہونے لگی۔ اس نے مجھے فون کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں نے مصنف کے خلاف جہاد شروع کر دیا؟ اس نے کہگا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، لیکن مصنف کے ساتھ ہوں۔ اس نے مجھ سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو میں نے دیگر وجوہات کے علاوہ اسے بتایا، اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو میں جنگ اخبار میں تمہارے لیے کالم نہیں لکھ سکتا تھا۔ میں اپنے دوستوں کی تعزیتی کالم لکھنے کے لیے ایکسپریس آیا ہوں۔ اس نے کہکا لگایا۔ مجھے 10 فروری 2007 کو عدنان شاہد کے انتقال کی خبر ملی اور 10 فروری کو میں نے اس پر خصوصی ایڈیشن دیکھا۔ اس خصوصی ایڈیشن میں اس کی تصویریں چھپی تھی۔ وہ ہر اس تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس کی تصویروں سے کہا، عدنان تمہارے لیے مصنف اداس ہے، تم واپس آ جاؤ۔ لیکن عدنان شاید واپس نہیں آیا۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زندگی کی ہر سڑک، ہر راستے میں ایک یو ٹرن ضرور ہوتا ہے، لیکن موت ایک ایسا راستہ ہے جس پر کوئی یو ٹرن نہیں، اور بدقسمتی سے عدنان شاید اس موٹر وے پر چڑھ گیا ہے۔ میں جب یہ کالم لکھ رہا تھا تو میں نے لکھتے لکھتے بے اختیار اس کے موبائل پر فون کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، آپ تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے گا۔ میں نے سوچا یہ تھوڑی دیر کتنی ہوگی؟ معلوم ہوا یہ تھوڑی دیر سینکڑوں ہزاروں سال پر محیط ہے، کیونکہ دنیا میں بچھڑنے والے لوگ صرف حشر کے دن مل سکتے ہیں، اور حشر کو ابھی بہت دن باقی ہے۔